بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعائے خداوند متعال ہماری اس سعی اور اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص سیدہ کونین ہماری ان تمام مجالس کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ سننے والے تمام سامعین، دیکھنے والے تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں سے فرمائے۔ اور اس چینل ولایت علی، جس کا نسب العین اور ہدف تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام اور تبلیغ ولایت امیر المومنین اور تبلیغ حق زہرا ہے، میرا مالک ان کو اپنے اس نسب العین پہ ہمیشہ کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ اور جناب برادر ذی وقار سید انتصار شاہ صاحب کے مرحومین کو جوار معصومین میں، اور ان کے خانوادہ کو جناب سیدہ ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری ہونے والی تمام مجالس میں ہم مسلسل اس ایک اہم موضوع کی جانب امت مسلمہ کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت پنہا ہے۔ ہم روزانہ کی گفتگو میں آپ کے سامنے کتب اہل سنت سے وہ حقائق جو مدتوں سے پوشیدہ رکھے جا رہے ہیں ان کو عیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ تاکہ زمانے کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کے متعلق تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ بہت بعد کا مرحلہ ہے، کہ وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن کم از کم اس دور میں تقاضا یہ ہے جہاں ہر چیز اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہے، وہاں ہم ان حقائق کو آپ تک ضرور پہنچائیں کہ اس واقعے کی تاریخی حقیقت اور حیثیت کتنی ہے۔ یقیناً جو اگر کوئی واقعہ من گھڑت ہو یا جس واقعے کی کوئی حقیقت نہ ہو تو وہ مسلسل اتنے عرصے تک کتاب میں قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک مدت معینہ کے بعد اس کی حقیقت سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس دور کے لوگوں نے کہا تھا، لیکن جیسے جیسے علم نے ترقی کی، جب ہم نے پرکھا تو ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ لیکن مسلسل کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ اس واقعے کو آج تک درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کو امت محمدیہ اگر تسلیم نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یعنی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو تسلیم کرنا ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ نے مسلمان ہونے کے بعد یقیناً آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ نے نماز میں درود بھی پڑھنا ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جائے یہ آپ نے جو نماز میں درود پڑھا ہے اس کا حکم کہاں سے آیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کا حکم ہمیں قرآن سے ملا ہے۔ جب آپ قرآن کی اس آیت کی طرف جائیں گے تو وہ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مسلمانوں، اے صاحبان ایمان، میرے نبی پہ درود پڑھو اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یعنی کہ یہ درود منزل تسلیم پہ ہے، ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور تسلیم بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا جاتا، تسلیم بھی ویسے کیا جاتا ہے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو اگر آپ نے درود رسالت مآب اور ان کی آل پہ پڑھنا ہے تو جناب سیدہ کو آل پہ ماننا پڑے گا، اور اگر آپ مال پہ مانیں گے تو پھر آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق انہیں تسلیم کریں گے۔ تو جب ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے
تو جب سیدہ نے کہہ دیا تھا یہ فدق میرا ہے تو اب تحقیق نہیں کرنی، اب اسے تسلیم کرنا ہے۔ جیو قبلہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جناب سیدہ آل محمد ہیں، وہ اہل بیت پہ ہیں، آپ نماز پہ ان پہ درود پڑھتے ہیں، تو جن پہ درود پڑھا جائے انہیں ہر صورت میں تسلیم کیا جاتا ہے، اور جنہیں تسلیم کیا جائے تو پھر ان کے ہر دعوے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین مانیں، رسول کی بیٹی مانیں، لیکن جناب سیدہ کے اس دعویٰ کو تسلیم نہ کرے جو بی بی نے کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے درود کو نہیں پڑھا۔ اگر آپ نے درود کو نہیں پڑھا تو پھر آپ کی نماز مکمل نہیں، اور نماز مکمل نہیں تو یقیناً پھر آپ اسلام کے حدود کو نہ سمجھ سکے۔ جناب سیدہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو ہر صورت میں تسلیم کرنا ہے۔ لیکن لوگ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی ایک مستور کا نام ہے، شاید یہ کسی ایک خاتون کا نام ہے۔ تو آج کی گفتگو میں چونکہ میرا وعدہ تھا کہ میں کچھ اسرار آپ کے سامنے بیان کروں گا، جناب سیدہ صرف ایک خاتون کا نام نہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کو مظاہرہ کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ خدا کے چھپے ہوئے رازوں میں ایک راز کو زہرا کہتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بالکل اہل سنت کی کتابوں میں بھی کچھ اس انداز میں جناب سیدہ کے نور کو نقل کیا گیا کہ جناب سیدہ کا نور جو ہے وہ خدا نے، جو اہل سنت کی کتابوں میں کہ خدا نے ایک جنت کا سیب رسول کو دیا، جس سیب میں جناب سیدہ کے نور کو ربی کے صلب میں ملا۔ لیکن ہمارے ہاں عرفا نے لکھا ہے کہ یہ نور پہلے ایک تھا، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، یہ نور ایک تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نور مقدس اسلاب میں سے گزرا، جب یہ مقدس اسلاب میں سے گزرا تو یہ نور رسالت چلتا چلتا جب سرکار حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا تو دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک صلب عبداللہ میں گیا اور ایک صلب سرکار حضرت ابو طالب میں گیا۔ تو یہاں پر یہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 13 انوار، اب یہ جملہ سنیے گا، 13 انوار مقدسہ اسلاب میں سے گزرے ہیں۔ جناب سیدہ کا نور کسی نبی کے صلب سے بھی نہیں گزرا۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ 13 انوار، صلب آدم، صلب شیس، یہ مختلف انبیاء کے اسلاب میں جو نور رہے ہیں وہ 13 انوار رہے ہیں۔ جناب سیدہ کا نور کسی نبی کے صلب میں نہیں رہا۔ جناب سیدہ کا نور خدا نے نور وحدت سے رسول کو معراج پہ بلا کے، جب رسالت مآب کو معراج پہ بلایا تو معراج بھی رسول کی ایک نہیں، علماء اہل تشیع نے لکھا کہ 120 یا 122 دفعہ معراج ہے جو ذکر ہوئی ہے کہ رسالت مآب گئے، اور انہی میں سے ایک معراج ایسی ہے جس کے لیے خدا نے صرف نور سیدہ کو دینے کے لیے بلایا۔ نور سیدہ کو حوالے کرنے کے لیے رسالت مآب کو ایک دفعہ زمین سے آسمان پہ معراج پہ جانا پڑا، اور جب وہاں پہنچے تو آواز قدرت آئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کر رہے ہیں۔ تو خدا نے یہ نور اپنے نور سے نکال کے سیدھا رسالت میں منتقل کر دیا۔ یعنی کہ نور زہرا اگر نور توحید سے نکلا ہے تو رستے میں کوئی وسیلہ نہیں آیا، سیدھا نور توحید سے نور رسالت میں منتقل ہو گیا۔ جس نور کو توحید کے بعد رسالت تک درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہ پڑے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کا نور انور جو ہے، نور مطہر جو ہے، یہ پاک شہزادی کا نور کسی نبی کے صلب میں بھی نہیں رہا۔ جس کے نور کو کسی نبی کا صلب بھی مس نہ کر سکے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ایک خاتون کا نام سیدہ ہے، ایک خاتون نہیں، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام سیدہ ہے۔ میرے ایک امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی جدہ کا تعارف کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ میری جدہ وہ ہے جس پہ میں مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں اور ممبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے کہا تھا کہ میری جدہ وہ ہے کہ جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہے، میکائیل جس کے دروازے کا بھکاری ہے، اسرائیل جس کے نوکروں کے دشمن کا دشمن ہے، اور اسرافیل جس کی دہلیز کی مٹی کا بندہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تعارف کے لیے اتنے جملے کافی ہیں کہ صرف ایک خاتون یا ایک مستور ہوتی تو کبھی بھی رسالت دروازے پہ آ کے احترام میں کھڑی نہ ہوتی۔ یہ جو دروازے پہ کھڑا ہے یہ باپ بیٹی کے دروازے پہ نہیں کھڑا، یہ رسول بطول کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کیا بات، رسول کا ہر عمل بحیثیت رسول ہے۔
तो अब आप ये ना समझे कि आप तारीख में ये लिख देंगे कि बाप बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और बाप बेटी के दरवाजे पे खड़े होते थे। ये आखिरी हुज्जत, आखिरी रसूल सैयदा के दरवाजे पे एहतरामन खड़े। जनाब सैयदा के दरवाजे की ये इज्जत और ये मंजलत है कि जनाब सैयदा के दरवाजे में बैठे हुए जनाब सलमान मोहम्मदी से एक दफा एक सहाबी ने पूछा था कि सलमान तू यहाँ क्यों बैठता है, इस दहलीज से तुझे क्या मिलता है? तो जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा था कि यही तो अपने अपने इरफान का फर्क है, जिसे तुम दहलीज कहते हो उसे मैं सिदरतुल मुंतहा कहता हूँ। ओह क्या बात। जब जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा जिसे तुम दहलीज कहते हो इसे मैं सिदरतुल मुंतहा कहता हूं, तो सामने बैठे हुए सहाबी ने कहा कि सलमान क्या हो गया है, सिदरतुल मुंतहा ये तो नहीं है, सिदरतुल मुंतहा तो आसमान पे है। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा मुझे बता तेरे पास सिदरतुल मुंतहा की कोई मिसाल है तो वो बता। क्या लगा सिदरतुल मुंतहा अर्श पे एक ऐसे मकाम को कहते हैं जहां पर खुदा ने रसूल को जब बुलाया था तो उस बुलंदी पे जाके, उस जगह पे जाके जिब्रील अमीन रुक गए थे और रुक के कहा था कि इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं। जब मुझे इजाजत नहीं तो इसका मतलब है कि कोई भी मलक फरिश्ता नहीं जा सका, इससे आगे आलम अनवार है। तो आलम अनवार पे जिब्रील अमीन नहीं गए थे, तो जहां वो आखिरी हद पे जाके रुके थे उसे सिदरा कहते हैं। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा बस यही अपने अपने मारिफत का फर्क है, जहां जबरील रुकता है उसे तुम सिदरा कहते हो, जहां मुस्तफा रुकता है उसे हम सिदरा कहते हैं। क्या बात है, जियो किबला, नारे हैदरी या अली, अली हक, क्या बात है, जियो जियो। वहां सिर्फ जबरील अमीन रुके थे, यहां मुस्तफाए करीम रुकते। और अगली बात असरार के हवाले से कहूंगा कि 2 जगहों में मुझे नबी रुकते हुए नजर आए। इसके अलावा मुझे कहीं भी नबी इजाजत मांगते नजर नहीं आए। 2 जगहों पे मुझे रुकते नजर आए। एक मेराज में पर्दा वहादत के बाहर खड़े हुए थे और एक दहलीज सैयदा पे खड़े हुए थे। या दहलीज सैयदा पे रुके हैं या पर्दा वहादत के बाहर रुके। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक चीज की मुताबिकत माननी पड़ेगी, या यहाँ तौहीद है या वहां ज़हरा है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दहलीज में बैठ के सलमान मोहम्मदी ने कहा था यह सिदरतुल मुंतहा है। जनाब सलमान मोहम्मदी से एक दफा मस्जिद में बैठे हुए एक सहाबी ने कहा था कि अल्लाह ने कुरान में कायद भेजी है कि मेरे कुरान में एक किताब मकनून है, एक छुपी हुई किताब है। तो मुझे आज तक समझ नहीं आई वो छुपी हुई किताब कौन सी है। सलमान मोहम्मदी ने हाथ पकड़ा, दहलीज ज़हरा पे लेके गए और दहलीज ज़हरा पे जाके हाथ रखे कहने के ये है वो कुरान जिसके अंदर वो किताब मकनून रहती है। ओह सुभान अल्लाह। जनाब सैयदा मशीयत परवरदिगार का नाम है। मैं अल्फाज को कोशिश करूंगा कि आसान करूं ताकि असरार की कुछ रमूज आप तक पहुंच सके। जनाब सैयदा मशीयत परवरदिगार है। मासूम का एक फरमान है जो कुतब में नकल होता है। मासूम फरमाते हैं कि हम मखलूकात पर हुज्जत हैं और हमारी माँ हम पर हुज्जत है। क्या बात। सिर्फ इस एक फरमान को ले लिया जाए तो फिर जिंदगी गुजर जाए। मासूम फरमाते हैं कि हम मखलूकात पर हुज्जत हैं और हमारी माँ हम पर हुज्जत है। मैं शायद समझा नहीं सका। हुज्जत की अतात रैयत पे वाजिब होती है। इमाम फरमाते हैं कि मखलूकात हमारी रैयत हैं, हम सैयदा की रैयत है। जियो किबला। अब आप मुझे बताएं कि जब आप जो अगर कोई सुनने वाला नमाजी हो तो वो मुझे बताए कि जब आप मौलाना नमाज जुमा का खुतबा देते हैं तो खुतबे में या ईदैन के खुतबे में जब कहीं सरकार वलीउल असर का इसमें मुबारक आता है तो वहां पर खड़े क्यों होते हैं? उससे पहले जितने भी नाम आते हैं उसमें बैठ के दुरूद पढ़ते हैं। जो ही सरकार वलीउल असर का इसमें मुबारक आता है तो नमाजी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा सवाल है कि आप मुझे बताएं कि ये आपने एहतराम क्यों किया था? आप उठ के क्यों खड़े हुए थे? अगर वो जवाब देंगे तो कि हम तो मौला के एहतराम पे उठ के खड़े हुए थे, तो फिर इससे पहले वो नाम गुजरे हैं जिनके एहतराम में खुद इमाम जमाना खड़े होते हैं, उनके नामे नामी में क्यों नहीं खड़े हुए? इससे पहले वो मुख्तलिफ मासूम, हर मासूम का नाम लिया जाता है, हर मासूम के नाम पे नमाजी बैठ के दुरूद पढ़ते हैं। जैसे ही इमाम जमा का नाम आता है खड़े हो जाते। तो वो कहते इसका जवाब यह है कि एहतराम एहतराम नहीं। फिर जवाब ये निकला कि हम क्योंकि इमाम जमाना की रैयत हैं तो रैयत में वाजिब होता है कि हुज्जत के एहतराम में खड़े हो।
ریت پر واجب ہوتا ہے کہ حجت کے احترام میں کھڑے ہوں۔ بے شک اگر مولا علی اس دور میں تھے تو امام حسن اور امام حسین، امام بچپن میں امام ہوتا ہے تو مولا علی کے آتے امام حسن اور حسین پہ واجب تھا کہ وہ احترام میں اٹھ کے کھڑے ہوں، وہ احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ جب رسالت مآب آتے تھے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ رسالت مآب نے کہا کہ آپ ماں ہیں تو فرمایا کہ نہیں، بے شک ماں ہوں لیکن آپ میری حجت ہیں۔ سرکار رسالت مآب آتے تھے حضرت ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے، سرکار رسالت مآب آتے تھے مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مولا علی آتے تھے مولا حسن اور حسین بادشاہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور کے امام نے اس دور کی حجت کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ حجت کے احترام میں کھڑا ہونا ریت پہ واجب ہوتا ہے۔ تو اب میں لپیٹ کے چھپا کے جملہ کہنے لگا ہوں، جس کا حصہ ہوگا وہ وصول کر لے گا۔ جناب سیدہ کے احترام میں جو رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، یہ باپ بیٹی کے احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا، اسے خبر ہے جو آ رہی ہے یہ صرف بیٹی بن کے نہیں آ رہی، یہ اس دور کی حجت بن کے آ رہی۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، سبحان اللہ۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، اگر مولا امیر المومنین نہ ہوتے تو جناب سیدہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ یہ کفر کا لفظ خدا نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور رسول فرما رہے اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا بھی کوئی ہمسر نہ ہوتا، سیدہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو پھر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں رسالت مآب کہہ رہے ہیں علی اگر آپ نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کفر نہ ہوتا۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مولا علی ہیں کیا، وہ علی جو خانہ کعبہ میں آتے ہیں، وہ علی جو دعوت ظہور شیرہ میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ علی جو یعصوب الدین ہے، وہ علی جو قائد غر المعجلین ہے، وہ علی جو فاتح درین ہے، وہ علی جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے، وہ علی جو مولود حرم ہے، وہ علی جو آدم کی توبہ قبول کروانے والوں میں ہے، وہ علی جو نوح کے سفینے کو نجات میں لے کے آنے والوں کے ہیں، وہ علی جو نار نمرود کو گلزار کرنے والوں میں ہے، وہ علی جو استاد جبرائیل ہے، وہ علی جو معراج کے پردے میں بولتے ہیں، وہ علی جو باب الحکمہ ہے، وہ علی جو باب العلم ہے، وہ علی جو غزوہ خیبر کے مرد میدان ہے، وہ علی جو خندق میں کل ایمان ہے۔ اتنی منزلتیں عبور کرنے کے بعد، اتنے فضائل کے بعد علی فاطمہ کے برابر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی علی حق، سبحان اللہ۔ اب رسالت مآب نے یہ حدیث کیوں کی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی کفر نہ ہوتا؟ کیونکہ جناب سیدہ گھر کے اندر رہتی تھی اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی شہزادی کی باہر والوں کو فضائل کا نہیں پتا ہوتا۔ پردے میں چھپی ہوئی آیت کبریٰ کے فضائل مولا رسالت مآب نے مولا امیر المومنین بادشاہ کی صورت میں دکھا دیے کہ جو زہرا کے فضائل نہیں سمجھ سکتا وہ صرف اتنا سمجھ لے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ جو فضائل علی میں ہے وہی فضائل سیدہ میں۔ جیو قبلہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بے شک۔ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ ہے وہ رات جس کے بارے میں خدا نے قرآن کہا تھا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس سے مراد آسمان کی کوئی رات نہیں، لیلۃ القدر سے مراد شہزادی زہرا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور معصوم فرما رہے لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ سیدہ ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی کہے یہ تو شیعہ کتاب کا حوالہ ہے تو میں اہل سنت کتاب سے ثابت کر دیتا ہوں۔ اہل سنت کتاب میں لکھا ہے رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن محمد کے دل پہ اتارا۔ شاید آپ جملہ سمجھ نہ سکے، میں پھر جملہ کہتا ہوں۔ ہمارے ہاں عقیدے میں یہ پایا جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، خدا کہتا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور معصوم فرماتے لیلۃ القدر سے مراد ہماری ماں زہرا ہے۔ اور اہل سنت کتاب میں لکھا ہے کہ رسالت مآب نے صحیح بخاری میں الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو محمد کے دل پہ اتارا، محمد کے دل پہ اتارا۔ اور نبی کہہ رہے میرا دل فاطمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے نزول کی وجہ فاطمہ ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن دل میں اتارا، نبی کہتے ہیں میرا دل فاطمہ ہے۔
تو اب مجھے فضیلت مولا علی کا جملہ بھی کہنے دیجئے، علی اسے کہتے ہیں جو محمد کے دل کا حاکم ہو۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی، جو دل مصطفیٰ کا حاکم ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ابھی جناب سیدہ کے اصرار کیا، جناب سیدہ کے فضائل کیا، اس دروازے، اس دہلیز کے فضائل ابھی تک دنیا کی سمجھ میں نہیں آ سکے جہاں احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے تھے، دروازے پہ آتے تھے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اندر چلے گئے، نہیں، مسلسل کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے۔ پھر ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جب رسالت امام مدینہ سے جاتے تھے، یہ سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، میں اس کے لیے مشکل حوالہ نہیں، یہ بالکل سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تو سب سے آخر میں، جب مدینہ چھوڑنا ہوتا سب سے آخر میں بی بی سیدہ کے دروازے پہ آتے، اور جب مدینہ میں واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے دروازے پہ جاتے۔ پھر جملہ سنیے گا، مدینہ چھوڑتے تو مدینہ چھوڑ کے جب سفر کا آغاز کرتے تو بس آخر میں سیدہ کے دروازے پہ آتے، رکتے، سلام کرتے اور پھر سفر شروع کر دیتے، اور جب سفر ختم کرتے تو پہلے گھر نہ جاتے، مسجد میں نہ جاتے، پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتے۔ رسالت امام جاتے ہوئے بھی سیدہ کے دروازے سے ہو کے جاتے اور آتے ہوئے بھی سیدہ کے دروازے۔ یہ ہمیں رسول کی سیرت ملی ہے رسول کی مدنی زندگی میں۔ جب ہم نے رسول کی مکی زندگی کو دیکھا تو مکی زندگی میں ہمیں یہ ملا کہ رسالت امام جب سفر کرتے تھے، مکہ سے جاتے تھے، تو سب سے آخر میں نکلتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ جاتے، اور جب سفر سے آتے تو سب سے پہلے بیت اللہ کے دروازے پہ آتے۔ مکہ میں رسول بیت اللہ کے دروازے پہ جاتے تھے اور آتے ہی بیت اللہ کے دروازے پہ آتے تھے۔ جب رسالت امام مدینہ آ گئے تو سیدہ کے دروازے پہ جاتے اور سیدہ کے دروازے پہ آتے۔ تو عجب نہیں کہ رسالت امام جب مدینہ آ گئے ہوں تو رسالت امام نے کہا ہو میرے مالک، میری مکہ میں عادت تھی، میں تیرے گھر سے سفر کا آغاز کرتا تھا اور تیرے گھر سے ہی سفر کا اختتام کرتا تھا۔ تو رسالت امام کو آواز آئی ہوگی میرا محمد پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر جو کام تو بیت اللہ میں کرتا تھا اب تمہیں زہرا کے دروازے پہ کرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ سیدہ کے دروازے پہ وہی احترام تھا جو مکہ میں بیت اللہ کا تھا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اور زہرا کے گھر میں کوئی مطابقت تو ہوگی، تو مطابقت تو مجھے ایک ہی نظر آ رہی ہے، اس گھر میں بھی علی تھا، اس گھر میں بھی علی ہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ مشیت پروردگار کا نام سیدہ ہے۔ مشیت کسے کہتے ہیں؟ خدا کے ارادے کو۔ سیدہ ہے توحید کا ارادہ۔ اگر آپ کہیں تو میں بالکل عام فہم سی مثال دے دیتا ہوں کہ بہت قصہ پرانا، بہت سنا ہوا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو شہزادوں نے کہا کہ اماں ہمارے لباس نہیں، تو بی بی نے کہا شہزادوں تمہارے لباس درزی کے پاس ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ ہمیں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ پہلی بات ہے شہزادوں کو کسی چیز کی احتیاج ہوتی نہیں تو شہزادوں نے ماں سے لباس مانگا کیوں؟ اور اگر شہزادوں نے مانگ لیا تھا تو بی بی نے جب درزی کے پاس تھے نہیں تو کیوں کہا کہ درزی کے پاس؟ اور اگر بی بی نے کہہ ہی دیا تھا جو تھوڑی دیر بعد فرشتہ آیا تھا وہ تو جبریل تھا، اسے کہنا چاہیے تھا میں جبریل امین ہوں، اس نے یہ کیوں کہا میں خیاط الحسنین ہوں؟ میری رسائی حسنین کریمین تک ہو نہیں سکتی تھی، شہزادی تک تو امکان بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اب میں نے جبریل امین سے کہا کہ تو مجھے بتا کہ جب تو آئی گیا تھا تو تو نے دروازے پہ آ کے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں سید الملائکہ ہوں، میں افضل الملائکہ ہوں؟ تو عجب نہیں جبریل امین کی آواز آئی جو اندر بیٹھی تھی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہیں، اس نے کہا تھا کپڑے درزی کے پاس ہیں، اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ اندر زہرا نہیں بیٹھی، اندر مشیت الہی بیٹھی۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، سبحان اللہ۔ یہ کہنے والی ایک خاتون نہیں، یہ کہنے والی مشیت الہیت، جس کے دروازے پہ آ کے، میں بار بار دروازے اور دہلیز کے فضائل پڑھ رہا ہوں، جس کے دروازے پہ آ کے جبریل امین جیسا ملک کہے کہ انا مسکین، جس کے دروازے پہ رضوان جنت آ کے کہیں ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں۔ سیدہ کے دروازے سے مسلسل روٹیاں جاتی تھیں، روٹیاں کس دروازے سے گئیں؟ سیدہ کے دروازے سے۔
लेने वाले कौन थे? अल्लाह के भेजे फरिश्ते। अच्छा, अल्लाह के भेजे फरिश्ते, ये तो अहले सुन्नत तफासीर में भी मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो खुदा के मलाइका थे जो सैयदा के दरवाजे पे मांगते रहे। तो मैं सवाल करता हूं, अपना काम तब छोड़ा जाता है जब अफजल काम मिले। बेशक। इस वक्त अगर आप मजलिस समाअत कर रहे हैं तो आप बैठ के मजलिस सुन रहे हैं, तो अगर आपको कोई कहे कि छोड़े मजलिस, चाय पी लें, तो आप फौरन कहेंगे चाय छोड़ो, मैं मजलिस सुन रहा हूं। बेशक। तो इसका मतलब है कि कमतर काम छोड़ा जाता है आला के लिए, आला काम कमतर के लिए नहीं छोड़ा जाता। नमाज पढ़ रहे हो तो ये नहीं देखने जाते दरवाजे पे कौन, लेकिन आप जब काम कर रहे हो तो वो काम छोड़ते हैं नमाज के लिए। इसका मतलब है कि आप अदना को आला पे कुर्बान करते हैं, आला को अदना पे कुर्बान नहीं करते। अगर मैं बात समझा सका हूं तो अब मैं पूछने का हक रखता हूं, अब हमें बताएं, ये जो मलाइका जमीन पे आए हैं, ये मलाइका आसमान पे करते क्या है? कहते जी अल्लाह की इबादत करते हैं। इनका खानदान नहीं होता, इनके यहाँ कोई खानवादा नहीं होता, इनके पास कुछ भी और करने को नहीं है। कुछ क्याम में है, वो क्यामत तक क्याम में रहेंगे। कुछ रकू में है, वो क्यामत तक रकू में रहेंगे। कुछ सजदे हैं, वो क्यामत तक सजदे में रहेंगे। इबादत करने वाले फरिश्तों ने इबादत को छोड़ के सैयदा के दरवाजे पे आके रोटियां मांगी हैं रोटियां। इन्होंने इबादत छोड़ के सैयदा से मांग के बताया है कि सैयदा से मांगना फरिश्तों की इबादत से अफजल है। हाँ, क्या बात है, जियो किबला, बहुत खूब। शहजादी कौनैन से सवाल करना फरिश्तों की इबादत से अफजल है। ये है सिर्फ और सिर्फ दहलीज सैयदा का इरफान, जिस दरवाजे पे रिसालत माँ कई कई देर खड़े रहते थे। मेरे पास हवाला जात मौजूद है कि एक जगह लिखा है 6 माह तक मुसलसल, एक जगह लिखा है 9 माह तक मुसलसल रिसालत माँ मदीने में सैयदा के दरवाजे पे आके आया ततहीर की तलावत करते रहे। तो जिसके दरवाजे पे रिसालत एहतराम में खड़ी होती थी, जब उसने मुतालबा कर लिया था तो उस मुतालबे को तस्लीम करना उम्मत का हक था, उस पर तहकीक नहीं बनती थी। आज हमने अपने मौजू को मुकम्मल करना है, तो मैं ये सवाल करता हूं कि अगर पहली हुकूमत ने यह कह के जनाब सैयदा से फदक को वापस ले लिया था कि इस फदक में उम्मत का हक है, तो जब ये कह के लिया गया था कि इसमें उम्मत का हक है, तो फिर तीसरी खिलाफत के दौर में इस फदक को मरवान बिन हकम को क्यों दिया गया? तीसरे खलीफा ने अपने दामाद मरवान बिन हकम को पूरे का पूरा फदक लिख के दिया। ये कहां पे है? ये भी अहले सुन्नत किताबों में दर्ज है। तो अब मेरा सवाल करने का हक है कि जब रिसालत इमाम ने अपनी बेटी को दिया तो उनसे ये कह के लिया था कि फदक में आपका नहीं बल्कि उम्मत का हक है। तो जब उम्मत का हक था तो फिर तीसरे खलीफा ने अपने दामाद के हवाले क्यों किया? और अगर तीसरे खलीफा ने अपने दामाद के हवाले कर दिया था तो फिर मरवान ही के खानदान से और उसी की नस्ल से जब एक खलीफा आया है खिलाफत वालों के यहाँ जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, तो उसने फदक को औलाद ज़हरा को वापस क्यों किया? उसके लिए अहले सुन्नत किताब का हवाला मोतबर किताब वफाउल वफा और शरा इब्न अबिल हदीद, इन दोनों किताबों में लिखा है कि जब अमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुआ तो उसने जमीन फदक औलाद फातिमा को वापस दी और उसकी बाबत वाली मदीना को खत लिखा। फिर उसके बाद मामून ने फदक औलाद ज़हरा को वापस करना चाहा। उसके लिए अहले सुन्नत की मोतबर किताब फतहुल बुल्दान और अहले सुन्नत की मोतबर किताब वफाउल वफा, अहले सुन्नत की मोतबर किताब शरा इब्न अबिल हदीद, इन तीनों किताबों में लिखा है कि इन लोगों ने भी अपनी अपनी दौरे हुकूमत में फदक औलाद सैयदा को वापस करना चाहा और ये सारे के सारे खिलाफत वालों के यहाँ खलीफा हैं। तो अगर पहले खलीफा का फैसला ठीक था फिर तीसरे खलीफा का फैसला गलत है। अगर तीसरे खलीफा का फैसला गलत है
تو پھر چوتھے نمبر پہ آپ علی مولا کو مان رہے ہیں اور جن کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد مامون فدق کو واپس کر رہا ہے. پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز فدق کو واپس کر رہا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ان خلفاء میں سے آپ نے کسے ٹھیک کہنا ہے اور کسے غلط کہنا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ٹھیک ہو. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی صاحب اگر یہ فدق جناب سیدہ کا حق تھا تو مولا امیر المومنین کے دور خلافت آیا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور خلافت میں اسے واپس کیوں لیا؟ تیسرے خلیفہ جب مروان کو دے کے گئے تھے تو وہ تحریرن لکھ کے دے کے گئے تھے کہ میں نے اسے دے دیا ہے. اگر تو وہ حکومتی تحویل میں ہوتا تو جب امیر المومنین کے پاس گورنمنٹ آتی تو یقیناً وہ مولا امیر المومنین کیونکہ اب خلیفہ بن گئے ہیں تو اب وہ خلافت والوں کے پاس یعنی کہ وہ خلیفہ وقت کے تصرف میں آ جاتا. تو خلیفہ وقت کے تصرف میں اس لیے نہیں آیا کہ تیسرا خلیفہ، یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب میں دینا چاہوں. مولا علی کو خلافت مل رہی ہے چوتھے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ آنے والا خلیفہ اپنے داماد کو لکھ کے دے دیتا ہے اور وہ اس کو بطور والی نہیں اسے مالک بنا دیتا ہے. تو اب تیسرے خلیفہ کا داماد مروان جس کو رسالت امام نے باپ سمیت مدینہ سے نکالا تھا، یہ بھی میں اہل سنت بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مروان کا والد حکم کون تھا؟ آس کا بیٹا. اور یہ آس کون تھا؟ جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں معاذ اللہ نقلیں اتارا کرتا تھا، رسالت امام کو اذیت دیتا تھا، رسول کو تکلیف دیتا تھا. رحمت للعالمین نے تو بددعا نہ دی لیکن خدا نے کہا کہ میرا محمد مجھ سے اس کی حرکتیں برداشت نہیں ہوتی، اسے نکال دے مدینہ سے. رسالت امام نے اس کے دادا آس کو، اس کے باپ حکم کو، ان دونوں کو مدینے سے نکالا. جب ان دونوں کو مدینے سے نکال دیا تو پہلے خلیفہ نے بھی انہیں واپس نہ بلایا، دوسرے خلیفہ نے بھی انہیں واپس نہ بلایا، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان انہیں واپس اس لیے بلایا کہ وہ ان کے چچا تھے اور یہ اس کا داماد تھا. مروان کو بھی بلا لیا اور اپنے چچا حکم کو بھی بلا لیا اور بلانے کے بعد مروان کے ہاتھ میں مہر خلافت دے دی اور فدق بائی نیم اس کو لکھ کے دے دیا. جب اس نے فدق بائی نیم لکھ کے دے دیا تھا تو اب اگر مولا علی فدق کو قبضے میں لیتے تو یہ حکومتی تحویل سے واپس نہیں آنا تھا، یہ خاندان مروان سے واپس لینا تھا. اگر یہ خاندان مروان سے واپس لینے کی کوشش کرتے تو خاندان مروان اس سے پہلے مولا علی کے خلاف بغاوت اس لیے کر چکا ہے کہ وہ علی کو قاتلین عثمان میں شریک کر رہا تھا. اگر مولا امیر المومنین ان سے فدق چھیننے کی کوشش کرتے تو اس وقت یہ آواز آ جانی تھی کہ علی فدق نہیں چھین رہے بلکہ کیونکہ علی نے عثمان کا قتل کیا ہے تو جنہوں نے قتل عثمان کے حق میں آواز اٹھائی ہے علی فدق کا بہانہ کر کے انہیں قتل کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں بات سمجھا جاؤں کہ آپ اس دور کے ذرا اس ٹائم پیریڈ میں حالات کا مطالعہ کریں کہ حالات کیا ہے. اگر تو فدق تیسرا خلیفہ نہ لکھ کے دے کے جاتا تو پھر بالکل ماحول اور ہونا تھا کیونکہ فدق دوسرے خلیفہ تک حکومتی تحویل میں تھا. اگر تیسرا بھی حکومتی تحویل میں رکھتا تو پھر ہم کہتے تھے کہ چوتھے نمبر پہ علی خلیفہ بنے تو اب یہ تحویل علی میں تھا. تو جو چیز حکومت کی تھی نہیں سیدہ کی تھی مولا علی نے اسے اپنے تصرف میں کیوں رکھا؟ تو یہ مولا علی کے تصرف میں نہیں تھی. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فدق اپنے داماد مروان کو لکھ کے دے کے چلے گئے تھے. تو اب تیسرا خلیفہ قتل ہو چکا ہے، قتل عثمان کا الزام آ رہا ہے مولا علی کے سر پہ. اور وہ دور جہاں پہ مولا امیر المومنین کے خلاف ہر طرح کی سازش ہے، یہاں علی کو کبھی مولا علی کو جبل میں کھڑا کیا جا رہا ہے، کبھی سفین میں لے کے جایا جا رہا ہے، کبھی نہروان ہے، کبھی منافقین کی کوئی پالیسیاں ہیں. ادھر دمشق جو ہے وہ علی کے خلاف جنگ پہ آمادہ ہو چکا ہے. اگر مدینہ میں مولا علی کے خلاف سازشیں برپا کی جا رہی ہیں تو اس تمام حالات میں مولا امیر المومنین دوبارہ اس جاگیر کو قبضے میں لینے کے لیے اگر جنگ کرتے تو کہہ دیا جاتا کہ علی بھی مال دنیا کا حریص تھا. پہلی چیز. دوسری چیز فدق کی اکلوتی وارث جناب سیدہ. بے شک آپ اس بات کو سمجھیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس تیسرے اور آخری سیشن میں ہم ہر طرح کے سوال کا منہ بند کر دیں. کوئی بھی سوال اس موضوع کے متعلق ہو اور اس کا جواب یہاں سے نہ جائے یہ نہ ہو. جناب سیدہ فدق کی اکلوتی وارثہ تھی. رسالت امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد میری اولاد کو
تو پھر ہوتا کہ اہل بیت میں سب کو برابر تقسیم، صرف اور صرف جناب سیدہ کو دیا تھا، یہ بائی نیم منتقل ہو گیا جناب سیدہ کے پاس۔ اب جناب علی اس دعویٰ میں، جناب سیدہ کے دعویٰ میں بطور مالک گواہ نہیں گئے تھے، جناب سیدہ کے مطالبے پہ گواہی دینے کے لیے گئے تھے کہ میں گواہ ہوں کہ یہ تحریر رسول نے لکھ کے دی تھی۔ اب جب جناب سیدہ کو فتح واپس نہ دیا گیا تو جناب سیدہ نے کہا کہ میں اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ تو جو معاملہ بی بی اللہ کے سپرد کر چکی تھی اور وہ دنیا سے جا چکی تھی، تو مولا امیر المومنین مالکن کے سپرد کرنے کے بعد اس چیز کے تصرف میں پھر کیسے جا سکتے تھے؟ لہذا اگلا سوال تو یہ، جس کا میں نے منہ ہمیشہ کے لیے بند کیا، کہ جناب علی نے اس کو اپنے قبضے میں کیوں نہ لی۔ اگلی چیز کہا جاتا ہے، دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ایسی خطا کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے جی اس لیے کہ وہ رسالت مآب کی صحبت میں تھے۔ تو صاحب ہم آپ سے محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے، میں نے تینوں تقریر میں یہ کہا، تسلیم کروانا ہمارا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، حقائق آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ یہ فرض نہیں ہے کہ ہم آپ کو منوائیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آپ کو سمجھائیں، ہم آپ کو سنائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نبی کی صحبت اتنا مؤثر ہوتی ہے کہ کسی سے اس خطا کا امکان بھی نہیں ہے، تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہے جناب یوسف کے بھائی، سگے بھائی ہو کے جناب یوسف سے حسد کر رہے تھے۔ اور یہ جو جناب یوسف کے بھائی تھے، یہ صرف جناب یوسف کے بھائی نہیں، یہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ صرف حضرت یعقوب کے بیٹے نہیں، حضرت اسحاق کے پوتے تھے۔ صرف حضرت اسحاق کے پوتے نہیں، جناب ابراہیم کے پڑپوتے تھے۔ ابراہیم کے پڑپوتے، اسحاق کے پوتے، یعقوب کے بیٹے، یوسف کے بھائی، 4 نبیوں سے رشتہ داری ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ ہم تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کے ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان کی تو 4 نبیوں سے رشتہ داری ہے، اور پورے قرآن میں ان کی مذمت، قرآن میں سورہ یوسف میں ان کی مذمت ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں جی پتہ نہیں انہوں نے غلط کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی رشتہ داری کتنی معتبر ہے، تو لہذا رشتہ داری کی بنیاد پہ ہم تو ان کی مذمت نہیں کر سکتے۔ آپ مذمت نہ کریں تو قرآن کے منکر ہو جائیں گے۔ پھر آپ اگلی بات یہ کریں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح کا بیٹا اس نے جناب نوح کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ تو کافر تھا، لیکن یوسف کے بھائی کافر بھی نہیں تھے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان تھے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ یعقوب نبی کے دین پہ نہیں تھے، یعقوب کے دین پہ، دین ملت ابراہیمی پہ تھے۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جناب یعقوب سے بے وفائی کی ہو، قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ یعقوب سے بے وفائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر اگلی بات وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جناب یوسف کی جگہ نبی بننا چاہتے، وہ نبی بھی نہیں بننا چاہتے تھے۔ ہوا کیا تھا؟ وہ صرف حسد کر رہے تھے کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے۔ تو اب اگر ایک لائن آپ سمجھ گئے تو آپ پورا موضوع سمجھ جائیں گے۔ اگر نبی ایک حجت سے محبت کرے تو سگے بھائی حسد کر لیتے ہیں، اور اگر مصطفیٰ علی سے پیار کرتے ہوں تو لوگ علی سے حسد کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا بات۔ اب دیکھ رہے تھے کہ بستر پہ سلاتے ہیں تو علی کو امانتیں واپس کرتا ہے تو علی کرتا ہے، بدر کی جنگ جیتا ہے تو علی جیتا ہے، احد میں مارتا ہے تو علی مارتا ہے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتا ہے تو علی اکھاڑتا ہے، خندق میں کل ایمان بنتا ہے تو علی بنتا ہے، ستارہ اترتا ہے تو اس کے دروازے پہ اترتا ہے، انگوٹھی زکات میں دیتا ہے تو یہی دیتا ہے، جبریل شگرد بنتا ہے تو اسی کا بنتا ہے، نبی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں تو اسی کو دیتے ہیں، جوانان جنت کے سردار اگر آتے ہیں تو اسی کے بیٹے آتے ہیں۔ جس یوسف میں ایک فضیلت ہو تو سگے بھائی حسد کر لیتے ہیں، تو جو علی ہو ہی فضائل کا منبع۔ کیا بات جی جی قبلہ۔ حسد ہوتا ہے ہمیشہ فضیلت، حسد ہمیشہ وہ کرتا ہے جو وہ بن نہ سکے اور دوسرا بن جائے تو پھر حسد کسے کہتے ہیں؟ اب اگر وقت ہوتا تو میں پوری ایک
ڈیٹیل آپ کو حسد کی بتا دیتا کہ حسد کیا ہوتا ہے۔ حسد ہمیشہ عہدے سے ہوتا ہے، حسد ہمیشہ اس نعمت سے ہوتا ہے جو کسی ایک کے پاس نہ ہو، دوسرے کی۔ کسی نے اچھی گاڑی لے لی، آپ کو پتا چلا اس کے پاس اچھی گاڑی ہے اور آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، تو آپ کو مذہب کہتا ہے کہ آپ دعا دیں۔ فوراً کہہ دیا جاتا جی بالکل جی اس نے لینی تھی، کما جو حرام رہا ہے۔ اب یہ حسد، آپ کو خود خطاب کرنا نہ آتا ہو، مجلس پڑھنی نہ آتی ہو، اور کوئی مجلس پڑھے تو لوگ پیار کرنا شروع کر دیں، تو کہہ دینا نہیں صاحب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حسد ہے۔ لہذا یوسف کے بھائیوں کو حسد تھا، حسد میں مبتلا ہو گئے اور قرآن نے ان کی مذمت کر دی۔ تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ کوئی نسبت کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا، نسبت کی وجہ سے ایسا قرآن سے ثابت ہے۔ بے شک۔ پھر ایک اور سوال ہے جس کا میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ برادران اہل سنت کو جواب دینا چاہوں گا، اور یہ سوال کا جواب پہلی بار اگر ممبر کی تاریخ سے نکلے گا تو پھر اسی حقیر کی زبان سے نکلے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ان احباب کی کتنی عزت اور کتنا اعزاز اور کتنا رتبہ ہے کہ وہ رسالت مآب کے ساتھ مدفن ہے۔ بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ جنہیں مانیں ان کی فضیلتوں کا اقرار کرنا اور فضیلتوں کا پرچار کرنا آپ کا فرض ہے۔ میں قطعا نہیں کہوں گا کہ آپ جن کو تسلیم کریں، آپ جن کو مانیں، آپ ان کی کسی فضیلت کا انکار کریں۔ میں آپ سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آپ میرے تینوں تقاریر نہ سنیے گا، اس 1.5 منٹ کو ضرور سنیے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے خلفاء رسالت مآب کے پہلو میں مدفن ہے، آپ مجھے صرف 3 سوالوں کا جواب دے دیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں تسلیم کروں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ کسی قبرستان میں؟ کیونکہ اگر آپ کسی قبرستان میں کسی کو دفن کریں تو وہ قبرستان وقفی مردوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی دفن ہو سکتا ہے۔ تو رسالت مآب کی قبر مبارک قبرستان میں نہیں۔ آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ رسول کی مدفن تدفین رسول کے حجرہ مبارک میں ہوئی۔ رسول کا حجرہ کہاں تھا؟ جی وہ رسول کے گھر کے اندر تھا۔ تو اگر رسول کی تدفین رسول کے گھر میں، رسول کے کمرے میں ہوئی، تو خدا تو قرآن میں رسول کی زندگی میں کہہ چکا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ تو جب خدا نے قرآن میں ایک لاک لگا دیا تھا، ایک لا بنا دیا تھا، ایک قانون پاس کر دیا تھا، ایک آرڈیننس دے دیا تھا، ایک حکم دے دیا تھا کہ میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، جو خدا نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دیتا، تو یہ تدفین کی اجازت کیسے ملی؟ کہتے جی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بتائیے۔ وہ اس لیے ملی تھی کہ رسالت مآب کی 2 ازواج جو رسول کی بیویاں تھی انہوں نے اجازت دی تھی، تو حجرہ تو رسول کا تھا، اجازت بیویوں نے کیسے دی؟ کہتے اس لیے کہ وہ حجرہ رسول کی میراث میں سے انہیں ملا تھا۔ بس یہی میں آپ کو لانا چاہتا تھا۔ اگر بیوی رسول کی میراث لے سکتی ہے تو بیٹی رسول کی میراث کیوں نہیں لے سکتی؟ کیا بات ہے! آپ نے تو نبی کی بیٹی کو یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ نبی جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ ایک اصول پہ آپ اپنی جگہ پہ قائم کیوں نہ رہے؟ اگر بیوی رسول کو حجرے سے میراث لے سکتی ہے تو بیٹی رسول کی جگیر سے میراث کیوں نہیں لے سکتی؟ تو صاحبان آپ مانیں، آپ غلطی پہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ایک غلطی کو چھپانے کے لیے اور غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس بات کو تسلیم کریں۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس تو کل وہ کلپ پہنچا، اللہ جانے وہ کب کا کلپ ہے، ایک اہل سنت مولانا ہے، اور جہاں تک میں نے تحقیق اور ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ شاید وہ یہیں برطانیہ میں برمنگم شہر کے مقیم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، جن کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، جو اہل سنت ہے اور جو اپنے علماء کے قریب میں بیٹھ کے محفل میں برملا اظہار کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ اس دور کے خلیفہ کی غلطی تھی، اور یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے اس حدیث کو قرآن تسلیم نہیں کر رہا۔
अब अगर ये अहले सुन्नत है ना, ये अहले सुन्नत है, जिस तरह उन मौलाना की तकरीर, अगर ये अहले सुन्नत है तो मैं इन अहले सुन्नत को सलाम करता हूं। अगर आप हक को तस्लीम करते हैं तो आप हमारे लिए बाइस से इज्जत। हमारा झगड़ा आपसे फिरके की बुनियाद पे नहीं है, हम आपसे इख्तलाफ नजरियात की बुनियाद पे करते हैं। और इस दौर का सबसे मुश्किल तरीन काम है हक कहना। आज आप हक कह दें, जमाना आपका दुश्मन हो जाएगा। आप हक कहना शुरू कर दें तो आपको सूली कबूल करनी पड़ती है, जिलावतनी कबूल करनी पड़ती है, अपनों से दूरी कबूल करनी पड़ती है, लोगों की बातें करनी, सब कुछ सुनना पड़ता है। ये सिर्फ किस वजह से होता है? हक बोलने की वजह से। लेकिन मैं इस चैनल की वसातत से, और मैं इंतहाई खंदा पेशानी के साथ मशकूर ममनून हूं अपने बरादर जी वकार और हमेशा मेरे लिए मौसम मेरे भाई सैयद इंतजार शाह साहब का, कि इन्होंने हमें ये फोरम मुहैया किया कि हम अगर ये बातें अहबाब तक बरमला क्राउड में नहीं पहुंचा सकते तो हम इस चैनल की वसातत से आप तक ये पैगाम पहुंचाएं कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखें, आप ये ना देखें कि कह कौन रहा है, आप ये देखें कि कहा क्या जा रहा है। आप जनाब सैयदा के हक को पढ़ें, आप रिसर्च करनी शुरू करें, आप तहकीक करनी शुरू करें, हकायक आपके सामने खुल के हमेशा के लिए आ जाए। हमारा कसूर सिर्फ हक बोलना है, हमारा जुर्म सिर्फ सच कहना है, और हम उस जुर्म की पादाश में मिलने वाली हर सजा को तमगा समझ के सीने पे सजा के कर रहे हैं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हक पे ना समझौता किया जा सकता है और ना हकूक से, उनके हक से आंखें बंद की जा सकती है। बेशक आप इस कजिया को समझिएगा और यकीनन आप हक तक पहुंच जाएंगे। हमने कोशिश की अपनी वसातत, अपनी कम इल्मी के मुताबिक कि हकायक दलाइल और सबूत के साथ आप तक पहुंचाए जा सके। हम अपना काम तमाम कर चुके। अब इससे कि आगे आपका काम है कि आप इन्हें कितना कबूल करते हैं और कितना कबूल नहीं करते। आधी रात को जनाजा उठाए अमीर अल मोमिनीन के घर से, रसूल की दुख्तर का, रसूल की बेटी का। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाप जिसने पूरी दुनिया को कलमा पढ़वाया, उसकी औलाद का जनाजा उसके जाने के बाद उठे? तो आप अपनी किताबों से सिर्फ इतना जरूर तहकीक कीजिएगा, खुदारा 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 मेरे अहले सुन्नत भाइयों, खुदारा खुदारा आपको रसूल की इज्जत का वास्ता, आपको अल्लाह की तौहीद का वास्ता, आपको अहले बैत का वास्ता, मैं वास्ते दे के कह रहा हूं कि आप इतनी तहकीक तो कर लें, इतना तो पूछ लें कि हमारे नबी के जाने के बाद उसकी बेटी के जनाजे पे मदीने के कितने लोग गए। हमेशा किसी के जनाजे से पता चल जाता है कि उसका हल्का अहबाब कितना था। आज आप बड़े बड़े जनाजे दिखाते हैं, देखे जी फलां के जनाजे पे इतने लाखों लोग थे, फलां के जनाजे पे इतने लाखों लोग थे, और जिसने जनाजा पढ़ना सिखाया था उसकी बेटी के जनाजे पे कितने लोग थे। जिसने तुम्हें नमाज जनाजा की तकबीरें बताई हैं उस नबी के जनाजे पे कितने लोग थे। जिसने तुम्हें अल्लाह समझाया है उसके बेटे हसन के जनाजे पे कितने लोग थे। और जिसने तुम्हें कलमा सिखाया है उसके बेटे हुसैन का जनाजा किसने पढ़ा था। बाप के जनाजे पे 11 लोग, बेटी के जनाजे पे 7 या 9 लोग, हसन के जनाजे पे 10 या 13 लोग, और हुसैन का तो उठाया ही किसी ने। अब हमें बताओ कि आखिर कसूर क्या था? सिर्फ नबी के औलाद होना? जुर्म क्या था? सिर्फ नबी की रिश्तेदारी, नबी की अहले बैत? आज हमें लोग मार रहे हैं, हमें लोग काट रहे हैं, हमें लोग काफर कह रहे हैं, हमें लोग क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ क्या? इनके घर का साथ देने की वजह से। तो अहले बैत का नाम लेना इतना बड़ा जुर्म है, तो मुझे बताओ अहले बैत होना कितना बड़ा जुर्म होगा। आज अलीहुल वलीउल्लाह पढ़ना इतनी बड़ी सजा है, तो अलीहुल वलीउल्लाह होना कितना बड़ा कसूर होगा।
जिस नबी की बेटी को भरे दरबार से ये कह के वापस भेज दिया जाता है कि आपका दावा गलत है, जिन्होंने नबी की बेटी को झुटला दिया था, उनसे मैं अपना आप मनवाऊं, उन्हें कहूं कि वो मुझे सच्चा कहें, जिन्होंने रसूल की बेटी को सच्चा नहीं कहा, मुझे उनसे अपना आप कभी सच नहीं कहलवाना कि मैं सच्चा हूं। जिनकी नजर में अबू तालिब काफर है, उनकी नजर में मैं भी काफर। जिनकी नजर में अली वलीउल्लाह जुर्म है, उनकी नजर में मैं भी मुजरिम। जिनकी नजर में बतूल का मुतालबा गलत था, उनकी नजर में मैं भी गलत। ना मैं अबू तालिब के काफर कहने वालों को अपने आप को मुसलमान कहलवाना चाहता हूं, ना मैं अली वलीउल्लाह को जुर्म कहने वालों को अपने आप को मासूम कहलवाना चाहता हूं, और ना मैं बतूल को माज़अल्लाह गलत कहलवाने वालों को अपने आप को सही कहलवाना चाहता हूं। रोती हुई दरबार से आई, रोती हुई घर, सो रहा था मदीना, सन्नाटा था मदीने में। आधी रात को रसूल के घर से एक खामोश जनाजा उठा। उस खामोश जनाजे के अगले दो पाए अली के कांधों पे, पिछले दो पाए दो बेटों के कांधों पे। एक बाप, दो बेटे, एक अकेली जख्मी मैयत को लेके खामोश कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। खामोश कब्र पे अली ने ज़हरा को बिठा दिया। ज़हरा को छुपाने के बाद अली ने कब्र का निशान मिटा दिया। मुसलमानों, आज भी जाके उमरा करने जाओ, हज करने जाओ, आज भी जाके जन्नतुल बकी में देख लो। जिसने पहले कभी उमरा नहीं किया होता, हज नहीं किया होता, वो ये सोच के जाता है वहां नबी की बेटी का भी रोजा होगा। जब वहां जाके लोगों से पूछता है कि इस मदीने में तो मोहम्मद की बेटी की कब्र भी थी, वो कहाँ है, तो वो कहते हैं वो सामने जो एक पत्थर है, वो नबी की बेटी की कब्र, जिसकी कब्र पे आज भी कोई चिराग नहीं जला रहा, जिसकी कब्र पे आज भी धूप की चादर है खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहर ढूंढ रहे हैं। जब आएगा मेरा वलीउल असर मौला, तो जनाब सैयदा अपनी कब्र मुताहर से बाहर निकल के कि महदी बेटा, मैं तेरा ज़हूर मांगती रही, और मेरा मुंतकमुल्ला, मेरा मुंतकम वारिस हुसैन अगर आई क्या जमाने से पूछ, मेरी दादी का कसूर क्या था। और बीबी का नोहा पढ़ूं जो बीबी अपने बेटे के सामने पढ़ेगी। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए, हम कायम के लश्कर में शामिल हो सके। रसूल की बेटी अपने बेटे महदी का हाथ पकड़ के कहेगी, महदी इन्होंने मेरा बाजू भी तोड़ा था, इन्होंने मेरा दरवाजा भी जलाया था। महदी आज तुझे मैं अपने जख्म बताऊं, मेरे कायम को मां बताएगी मैं कितनी जख्मी हूं। आप कह रहे हैं कि अब्बास बड़े साबिर थे, आप कह रहे हैं कि सज्जाद बड़े साबिर थे, लेकिन सर पे कुरान रख के बताओ। मैं कहता हूं कि आज भी हम नजफ में जाते हैं तो मौला अली की जियारत का पहला जुमला क्या है? अस्सलामु अलैका या अव्वल मजलूम, ऐ सबसे पहले मजलूम आप पर मेरा सलाम हो। ये मौला अली को पहला मजलूम क्यों कहा जाता है? ये मौला अली पहला मजलूम है कि अली जिंदा थे और बतूल का चेहरा जख्मी हो गया। अली जिंदा थे और बतूल का हाथ जख्मी हो गया। मौला अली पूरी जिंदगी कब्र मुस्तफा में जाके रो रो के कहते रहे, मैं बदर में लड़ता रहा, मैं ओहद में लड़ता रहा, खैबर में दुनिया ने मेरी तलवार देखी थी, या रसूल अल्लाह मेरी बहादुरी का क्या फायदा, अली देखता रहा और बतूल जख्मी होती रही। अली खामोश रहा और बतूल जख्मी होती रही। बीबी बतूल का पहलू जख्मी हो गया, शहजादी के पहलू के मेखे लग गए, शहजादी का मोहसन मारा गया। बीबी मोहसन की मैयत को हाथों में लेके शहजादी रो के कहती है, या अली मेरा मोहसन शहीद हो गया, या अली उम्मत ने मेरा दरवाजा जला दिया, या अली उम्मत ने मेरा घर जला दिया। रसूल की बेटी की आधी रात को मदीने में खामोश कब्रिस्तान में तदफीन हो गई। खामोश कब्रिस्तान में तदफीन करने के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन अपने घर आ गए। अली का अपने घर में आना था, या मौला अमीर अल मोमिनीन को रात की तारीकी में फिजा ने बताया कि या अली आपकी सारी औलाद घर में, आपका हुसैन नजर नहीं आ रहा। मौला अली हुसैन को ढूंढते ढूंढते जब जन्नतुल बकी में पहुंचे, माँ की कच्ची कब्र पे मुंह रख के कह रहा था, अम्मा मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आ रही, अम्मा तेरा हुसैन तेरे बगैर अकेला रह गया।
अम्मा तेरा हुसैन तेरे बाद अब गरीब हो गया। फिर उस हुसैन को अपनी पूरी जिंदगी में माँ ना भूली, उस हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी माँ को ना भुलाया। हर जगह पे कहता रहा, अम्मा तेरा हुसैन मदीना छोड़ आए, अम्मा तेरा हुसैन मक्का छोड़ आए, अम्मा तेरा हुसैन करबला के जंगल में आ गया, अम्मा मेरा अकबर मारा गया, अम्मा मेरा असगर मारा गया, अम्मा मेरा अब्बास मारा गया। एक एक खबर माँ को देने वाला हुसैन जब घोड़े की सीन से गिरा तो आखिरी जुमले मौला इमाम हुसैन के हैं। मौला इमाम हुसैन गिरते हुए कहा, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। जब कहा ना अम्मा मैं घोड़े से गिर गया, तो बीबी फातिमा की आवाज आई, हुसैन मैं तेरे घोड़े के साथ साथ दौड़ रही हूँ, हुसैन मैं तो मक्तल में बैठी हूँ तुझे गोद में लेने के लिए। बेटे का सर माँ की गोद में था, जब कातिल ने आके हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, जुल्फे हुसैन पे हाथ आना था, ज़हरा की आवाज आई, मेरा पहलू से हाथ उठ गया, मैंने चकियां पीस के पाला, मेरा लाडला बेटा। इधर हुसैन का सर रो के नेजा पे आया, हुसैन की आंखें खुली, मां रो के कहती, हुसैन घबराना ना, मैं जंगलों में भी तेरे साथ रही, मैं बाजारों में भी तेरे साथ रहूंगी। आज भी जहां मजलिस होती है, कोई और जाए ना जाए, माँ बेटे का पुरसा लेने के लिए आ जाती है। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबुन। मौला मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। जनाब सैयदा हमारे पुरसे को कबूल फरमाए। मौला हमारा हामी और नासर।